بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جو درود تنجینہ کے حوالے سے ہے، ایک رات کا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ عمل میرے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق کر لیتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو ایک دن میں وہ سب کچھ عطا کر دے گا جو ساری زندگی میں آپ کو نہیں مل سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اور یہ تمام تر جو درود ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت شان بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی پیارے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے، کیونکہ جہاں کوئی چیز کام نہ آئے وہاں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کام آتا ہے۔ تو آپ نے نہایت یا آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں گے، اور یہ واقعات معاملات آپ سے اس وجہ سے ذکر کیے جاتے ہیں کہ آپ کا یقین بڑھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے جو مانگتے ہیں تو اللہ کریم کس طرح سے ان کو مشکلات آسان فرماتے ہیں۔ کبھی تو ہاتھ اٹھانے کی دیر بھی نہیں ہوتی اور اللہ کریم سن لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل سے نکلی ہوئی وہ صدا بھی آپ صلی اللہ کریم سن لیتے ہیں، جو کہ آپ نے ابھی زبان پر بھی نہیں لائی ہوتی، لیکن اللہ کریم آپ کی اس پریشانی کو سن کر آپ کی اس پریشانی کو حل فرما دیتے ہیں۔ جس طرح سے ان بزرگ کا واقعہ میں آپ سے ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی، اللہ کریم اس طرح آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے، آپ کے مقاصد کو پورا فرمائیں گے، آپ کی مشکلات کو ختم فرما کر انشاءاللہ آسانیوں میں داخل فرمائیں گے۔ آپ کو ہر قسم کے آفات بلات سے، دشمنوں سے اللہ کریم دور فرمائیں گے، مال و عزت آپ کو حاصل ہوگا، ہر مشکلات کی آسانی ہوگی، پریشانیاں آپ کی ختم ہوں گی۔ بے شک درود تنجینہ جو ہے وہ درود ہے جو ہر مشکل سے نجات دلاتا ہے۔ اس درود شریف کو تنجی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے فضائل جو ہیں وہ بے پناہ ہیں۔ بزرگان دین نے اس کو بار بار آزمایا ہے، اور بہت سے عام لوگ اس کو آزماتے ہیں۔ جب بھی کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو فوراً سے درود تنجینہ کو وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ جہاں کوئی وظیفہ نہیں چلتا وہاں اس میں محمد چلتا ہے۔ بے شک انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ دو مختلف واقعات بھی ہیں جو میں آپ سے ذکر کروں گا انشاءاللہ، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے حوالے سے ہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل اس کا وظیفہ بھی ذکر کروں گا۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، اور عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ ایک واقعہ جو کہ ایسے عاشق کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں تو ان پر درود و سلام کے نذرانہ بھیجتا تھا، لیکن آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح سے خیال کرتا ہے، وہ واقعہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک صاحب اپنے ہاتھ میں میانی لیے ہوئے جا رہے تھے، اس کے اندر کچھ پیسے وغیرہ تھے۔ ایک چور قریب سے بھاگتا ہوا ہاتھ سے وہ میانی ان کی چھین کر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دور آگے گیا تو اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ اس نے وہیں پر رونا چلانا شروع کر دیا، کہنے لگا، اے لوگو، میں نے فلاں جگہ پر ایک آدمی کی میانی چھینی ہے، مجھے اس جگہ پر لے جاؤ تاکہ میں اس سے معافی مانگ لوں، وہ میری آنکھوں کی بینائی اللہ کریم لوٹا دے۔ اسے وہاں لائے اور میانی کے مالک وہاں سے جا چکے تھے۔
قریب ایک حجام تھا، اس نے پوچھا کہ فلاں آدمی سے میں نے میانی چھینی تھی، تم اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے وہ آتے ہیں، جو ہو سکتا ہے اگلی نماز کے لیے یہاں سے گزریں، اگر آئیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ چنانچہ اسے بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی گزرنے لگا کہ سنو یہی وہ صاحب ہیں جو گزر رہے ہیں۔ چور نے ان کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگا تو کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، جب میں نے آپ سے یہ چھینی تو میری فوراً سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو اس نے کہا بھائی میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، پوچھنے لگا اگر اسی وقت معاف کر دیا تھا تو پھر میری آنکھوں کی بینائی کیوں گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس لیے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ تم میری میانی لے گئے ہو تو تم نے تو ظلم کیا ہے، آخر قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا، اگر پیش ہوگا پھر حساب و کتاب ہوگا، اور اس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں جانے میں اتنی دیر ہو جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب آخری امتی بھی جب تک جنت میں نہ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر ہی کھڑے رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری وجہ سے دیر نہ ہو جائے، اسی وقت میں نے تجھے معاف کیا کہ نہ مقدمہ پیش ہوگا نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں جانے کے لیے میری وجہ سے دیر ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ بڑا ہی پر اثر، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے جو نذرانے پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا بھی خیال کرتے ہیں کہ نہ میری کوئی ایسی کوئی سنت چھوٹے، نہ میری نمازیں یا میرے فرائض چھوٹیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں دنیا میں ان کی سنتوں کو چھوڑنے والا بنوں، نہ آخرت میں ان کو کسی بھی قسم کی عذاب پہنچانے والا بنوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا بڑا ہی رتبہ اللہ نے فرمایا ہے، وہ زبان سے کچھ بھی نہ نکالے تو اللہ خود بخود ان کے مقدمے لڑ لیتا ہے۔ تو ناظرین، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے تو آپ ضرور اس عمل کو کریں۔ تو آپ کی جو بھی پریشانی ہے، سب سے پہلے تو آپ باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر آپ 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اس کے حوالے سے آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں، جس طرح آپ عام نماز ادا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس مصیبت، اس پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس درود تنجینہ کو درود شریف پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر 300 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، یہاں پر 1000 مرتبہ ذکر فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن بزرگان دین نے کہا ہے کہ جیسے آپ جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 300 مرتبہ کی تاکید فرمائی ہے، تو اگر آپ 300 مرتبہ ہی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کریم آپ کی اس پریشانی کو ہی ایک دن میں ختم فرماتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی نہایت مشکل میں اگر پھنس گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ باوضو ہو کر یہ درود شریف پڑھنا شروع کریں، تو اس کی مشکل بہت جلد آسان ہو جاتی ہے۔ جو کوئی بھی اس درود پاک کو قبلہ رخ ہو کر ادب و احترام کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی سخت مشکل بھی اللہ کریم حل فرما دیتے ہیں۔ تو انسان کے الفاظوں کو منہ سے ادا کرنے کی دیر ہے، اور اس خاص طور پر درود تنجینہ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جو کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قافلہ جو ہے ایک بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا، جہاز ایک بڑے طوفان میں گر گیا، اور ایسا طوفان کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، چند لمحوں میں جہاز ڈوب جائے گا ایسا ہمیں معلوم ہو رہا تھا۔ اس پر سوار تمام لوگ موت کے منہ میں چلے جا رہے تھے۔ شیخ موسیٰ فرماتے ہیں کہ افراتفری کے اس عالم میں مجھ پر نیند کا غلبہ آیا اور مجھے غنودگی طاری ہوئی۔ اس حالت میں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور حکم دیا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود پاک 1000 مرتبہ پڑھو۔ میں بیدار ہوا، ان ساتھیوں کو جمع کیا، باوضو ہو کر ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ طوفان کا زور ٹوٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان صاف ہو گیا، سمندر پرسکون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے
کہ آپ اللہ کریم نے بشارت فرمائی اور ان کی پریشانی کو بھی ختم فرمایا، تو امید کرتا ہوں آپ ضرور اس کے ذریعے سے اپنی حاجات کو اللہ کریم سے منوائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو میرے مدنی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔